انور مسعود صاحب کے ایک چھوٹے سے قطعے سے شروع کرتا ہوں. وڈے وڈے مسئلے بن گئے کیسے کیسے اسلحے بن گئے. وڈے وڈے مسئلے بن گئے کیسے کیسے اسلحے بن گئے. وڈے شہر وسا بیٹھے ہیں سارا چین گوا بیٹھے ہیں. ہن سوچی پے ہیں ہن کی کریے. رزق سیاست عشق کویتا رزق سیاست عشق کویتا کچھ بھی خالص رہن نہ دتا. دودھ وچ سرکہ پا بیٹھے ہیں سارا چین گوا بیٹھے ہیں ساری کھیڑ ونجا بیٹھے ہیں. سوچی پے ہیں ہن کی کریے. اس اربنائزیشن اور ترقی کی دوڑ میں کیا کچھ گوا دیا ہم نے. یہ شہر بسانے کے چکر میں بہت ساری چیزیں ایسی گوا بیٹھے ہیں جن کو اب واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہم. ارسطو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے اور آپ کی جو میڈیسن ہے اس کو اپنے کھانے کو ہی بننے دیں. یہ الٹیمیٹلی ایک گول ہے، ایک سوچ ہے. بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ویسے تو کلاسیں بہت لمبی چوڑی ہیں لیکن میں بڑی ساری دو کلاسیں آپ کو بتاؤں گا. ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو کسی پیتھوجن کی وجہ سے ہوتی ہیں، کسی جرثومے کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں کرونا کا ایک بہت بڑا تو ایک وائرس کی وجہ سے، وہ RNA وائرس بھی ایک نیا آ گیا میوٹیٹ جو کر جاتا ہے بار بار. کسی کو فلو ہوا ہے تو وہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے، ایک پیتھوجن کی وجہ سے ہوا نا. ٹائیفائڈ ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، یہ سارے پیتھوجن کی وجہ سے ہیں. کوئی بیکٹیریا آ گیا، وائرس آ گیا، فنگس آ گیا. لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے نہ کوئی بیکٹیریا ہے، نہ وائرس ہے، نہ پیتھوجن ہے، لیکن وہ پھر بھی بیماریاں بہت ہیں. اور ان کا پیتھوجن آپ خود ہیں. کوئی بیکٹیریا وائرس نہیں ہے، آپ ہی اس کے بیکٹیریا ہیں، آپ ہی اس کے وائرس ہیں، آپ ہی اس کے فنگس ہیں، سب کچھ آپ ہیں. وہ آپ کا لائف سٹائل ہے. اگر آپ کو کسی میں یہ ڈائیگنوز ہو چکا ہے کہ اس کے اندر بلڈ پریشر ہے تو سمجھ لیں کہ کسی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ آپ کے کھانے پینے یا آپ کی عادات کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستان کی اب آدھی سے زیادہ آبادی شوگر اور امراض قلب میں مبتلا ہے. تو یہ جان لیں کہ کوئی بیکٹیریا نہیں آیا اس کے لیے، وہ آپ خود ہیں اس کے ذمہ دار. اور پاکستان کی ایک بڑی آبادی جوڑوں کے درد میں، ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، وہ آپ خود ہیں. تو بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کسی پیتھوجن کے بغیر ہے، اور صرف لائف سٹائل اور خوراک ٹھیک کرنے سے وہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، یا صرف وہ لائف سٹائل بہتر کرنے سے وہ بیماریاں دور جا سکتی ہیں. میں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا تو ایک میڈیکل کالج میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میرے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ سیشن ہو رہا تھا. تو ایک پروفیسر صاحب ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو کیا کیا فیملی کے اندر بیماریاں ہیں، تو آپ کتنے لوگ ہیں جن کی فیملی کے اندر بلڈ پریشر یا شوگر یا ہارٹ کے پرابلم ہے. تو جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان میں بھی شامل تھا کہ میرے والد صاحب کو بھائی وہ پرانے ڈائبٹک ہیں اور ہمارے دادا دادی کو بھی یہ پرابلم تھا، باقی تھا. تو اس وقت میں میرا خیال 22 سال کا ہوں گا یا 23 سال کا ہوں گا. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یو آر اے پوٹینشیو ڈائبٹک پیشنٹ. اب کسی 22 سال کے ایک لڑکے یا بچے کو کہہ دیا جائے کہ تم مریض ہو شوگر کے اور دل کے، تو اس کے اوپر کیا بیتے گی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم مریض ہو، یو آر پوٹینشیو ڈائبٹک. تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تمہاری فیملی کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ تم بھی وہی کچھ کھاؤ گے جو بڑے کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ تم بھی وہ کچھ کرو گے. اور اگر انہیں ایک بیماری یہ والی بیماری 50 میں ہوئی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے 45 میں ہو جائے. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں. انہیں کہا یہ بیماریاں تو آپ کو آنی ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں نہ آنے دیں. میں نے کہا یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے اس کو بیماری نہ آئے، تو میرے بس میں تھوڑا ہے. اس نے کہا نہیں یہ آپ کے بس میں ہے. بس انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ آپ کو گیم کرتے ہو. میں نے جی میں بڑا ریگولر کرکٹ کھیلتا ہوں، 100 میٹر کا میں ایتھلیٹ بھی ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے ساری عمر گراؤنڈ کی جان نہیں چھوڑنی. 99% لوگ جاب اور شادی کے بعد گراؤنڈ جانا چھوڑ دیتے ہیں. 99% لوگ، 100 میں سے ایک بندہ ہی ہوتا ہے
کہ جو شادی کے بعد بھی ریگولر کو گیم کرتا ہے، باقی پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو اپنا حدود اربا اور اس کے ڈاکٹر بتاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ جانا شروع کرتا ہے، لیکن وہ ایک گیپ آ چکا تھا۔ ان کی بات میں نے پلے میں باندھ لی۔ یہ بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جو ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں، ہماری فوڈ کی وجہ سے ہیں، تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کیجئے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر میں ان کے والدین آپ سے زیادہ صحت مند تھے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو سمجھتا ہے کہ جس عمر میں اس وقت آپ ہیں تو جب آپ کے والدین آپ سے زیادہ صحت مند تھے؟ اوکے، تقریباً سب لوگ سوائے ایک دو کے۔ تو انہیں جو اس وقت بیماریاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے والدین کے اندر بلڈ پریشر یا شوگر یا جوڑوں کا مرض ہے؟ وہ کتنے ہاتھ کھڑا کرے؟ تو آپ کو انشاءاللہ ان سے پہلے ہو جائے گا۔ ان کی جس ایج میں ہوا ہے اس میں سے کوئی 10 سال آپ مائنس کر لیں، آپ کو اس میں سے ہو جائے گا۔ اگر انہیں یہ 50 میں ہوا ہے تو آپ کو 40 میں ہو جائے گا۔ عام طور پہ 50-55 کی عمر میں یہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو مطلب کہ پھر یہ 35 اور 40 کے درمیان ہو جائے گا، اور آپ میں سے اکثریت مجھے یہ 25 اور 40 کے درمیان لگ رہی ہے، اکثریت جو ہے۔ تو مطلب آپ کے پاس ابھی 5-10 سال ہیں، انجوائے کر لیں، اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا نا، یہ میڈیکل سٹور اور دوائیاں، اور پھر یہی ہوگا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہی لائف گزارے، ان کے پاس یہی کچھ آ جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اب دوائیوں کے سہارے باقی زندگی انہوں نے گزارنی؟ اوکے، تو اس کے لیے پھر کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا، اگر نہیں تو کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ میری زندگی میں جو بہت بڑی موٹیویشنز ہیں نا، وہ 2 الفاظ ہیں، وہ ہر وقت میرے سامنے لگتا ہے کہ اس دیوار کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں، میرے کمرے پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں تو سامنے سڑک کے اوپر بھی وہ ہوتا ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں تو وہ لگتا ہے سامنے لکھا ہوتا ہے۔ وہ ایک لفظ ہے، یو آر نیور لیٹ۔ یو آر نیور لیٹ۔ لکھ لیں آپ بھی اپنے کمرے میں، اپنی کاپی میں، اپنے دماغ میں، اپنے موبائل میں، اسکرین پہ لکھ لیں، ہر جگہ پہ لکھا ہو، یو آر نیور لیٹ۔ بندہ سوچتا ہے اوہو 10 سال پہلے میں یہ کر لیتا نا، اب یہ نہ ہوتا۔ بندہ جب وینگ مشین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا تو اوئے ہوئے 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 90 کے جی، یہ 10 سال پہلے اگر مجھے پتہ چلتا میں یہ نہ ہونے دیتا۔ یا پارٹنر کو دیکھتا ہے، یار پتہ ہوتا ہے نہ ہی کرتا ہے۔ پرانی یہ بہت سارے بندے کو ریگریٹس ہوتے ہیں کہ اگر مجھے 10 سال 15 سال یہ ہوتا، یہ میں نہ کرتا۔ اپنا کیریئر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کون سا میجر سلیکٹ کر لیا تھا، اس کی بجائے میں فلانا میجر رکھ لیتا تو آج میں بہت بہتر ہوتا۔ اب میں یہ گھر بنا بیٹھا ہوں، کیا گھر بنا لیا ہے، اس کی بجائے فلانی کالونی میں، فلانے شہر میں، فلانی جگہ پہ گھر بنا لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ ریگریٹس، چھوٹے چھوٹے ریگریٹس ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہی بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ کرتا۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے دیکھا یو آر نیور لیٹ۔ آپ جب بھی کر لو یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل آپ کو میں دوں، الحمدللہ میری عمر 60 سال ہو گئی، آپ مجھے اب ایک انگلی پہ لپیٹ سکتے ہیں یوگا کرتے ہوئے، فلیکسیبلٹی اب بھی اتنی۔ 2 سال پہلے اپنے وہاں فیصل آباد میں ایک چناب کلب ہے، وہاں میں نے یوگا شروع کی تو ہمارے ایک گروپ میرے ساتھ جڑ گیا۔ انہوں نے کہا جی، وہ ویڈیوز کے ساتھ کرتے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آیا کریں، ہمیں سکھایا کریں۔ تو میں نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا۔ ان میں سے ایک میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا، میاں انور صاحب، ریٹائرڈ سیشن جج، ایٹ دی ایج آف 62۔ کتنی ایج ہے؟ 62 میں انہوں نے زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ یوگا سٹارٹ کی۔ 1 سال کے اندر آلموسٹ ان کے اندر بھی میرے جتنی فلیکسیبلٹی آ گئی۔ تو یو آر نیور لیٹ۔ طریقے ڈھنگ سے کرنا چاہیے گا، کسی ٹائم بھی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی کہ ایک بندہ ایک پروفیشن میں ہے، وہ پروفیشن چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتا ہے۔ یار یو آر نیور لیٹ۔ آپ نے جب بھی ایک ارادہ کر لیا، یو کین ڈو اٹ۔
اب تو لوگ ڈائبٹیز کو بھی ریورس کرنے کی بات سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی ریورس کر لیتے ہیں، لیکن محنت کرنا پڑتی. ایک لفظ یہ یو آر نیور لیٹ، اور دوسرا لفظ آئی کین ڈو اٹ. یہ دوسرا لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا جو آپ کا خیر خواہ ہے نا، وہ آپ کو کہے گا یہ کام کر کے آؤ. وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ کام کر لو گے. اور جو سب سے آپ کا بڑا دشمن ہے، بظاہر آپ کے ساتھ لاڈ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرے نال میں چلنا. اس کو انگلی لگایا ہوا ہے، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب ایسے کر لو. اس کو کبھی میچور نہیں ہونے دے گا، اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دے گا. اس کے اندر وہ کانفیڈنس لیول نہیں آئے گا، اور وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. اس کے اندر وہ میچورٹی نہیں آ سکتی کہ یہ میں کر سکتا ہوں. جس کو آپ چھوڑ دیں کہ جاؤ تم کر کے آؤ، وہ خیر کچھ میرے نال دے بھی ہوندے نا، وہ کہندے نے چلو 2-3 دفعہ کہے گا ہٹ جائے گا، آپ ہی پھر کی کرنا ہے. لیکن جب آپ کام شروع کر دیتے ہو نا، پھر کام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ ہیلدی لائف سٹائل میں جب یہ ان مین میڈ بیماریوں اور لائف سٹائل کی وجہ سے جو بیماریوں کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں، اب دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شاید اب ہماری عمر نہیں ہے کہ اب ہم اپنا وزن کم کر سکیں، اپنی شیپ بہتر کر سکیں، اپنے جو لپڈ پروفائل ہے وہ بہتر کر سکیں، اپنا شوگر لیول بہتر کر سکیں، اپنے ہارٹ کا باقی پرابلم بہتر کر سکیں، اپنے گھٹنوں کو بہتر کر سکیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے دوائیوں کے سہارے ہی زندہ رہنا ہے. یہ کامن ہے. لیکن جب آہستہ ان کو ایک کانفیڈنس دیا جاتا ہے اور ایک لائف کے ڈگر پہ لے کے آیا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر ایک واضح تبدیلی آتی ہے، بہترین تبدیلی آتی ہے، اور دوبارہ وہ جی اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عجیب سسٹم رکھا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اس کا جسم تھکا تھکا رہتا ہے؟ اب یہ انسان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، جو جس کا جسم تھکا رہتا ہے نا، وہ اپنے جسم کو تھکائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. جو کہتا ہے نا میں جسم میں طاقت نہیں ہے، تھکا تھکا رہے، تھکاؤ اپنے جسم کو، ایکسرسائز کرو، جم کرو، ویٹ ایکسرسائز کرو، بھاگو دوڑو. آہستہ آہستہ اپنے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی. یہ ایسا جتنا اس کو آرام دو گے اتنا یہ طاقت سے خالی ہوتا جائے گا. جتنا ورک آؤٹ کرو گے، عادی بنا لو گے، اتنی اس کے اندر طاقت آنا شروع ہو جائے گی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا جو دماغ ہے وہ سویا سویا رہتا ہے، کام نہیں کرتا. کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، آئیڈیالوجی والی، ہسٹری والی، جہاں آپ کو چیزیں نظر آئیں، سرچ کرنا شروع کر دیں چیزوں کو. چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ بڑا تیز چلنا شروع ہو گیا. آپ ایک چیز ڈھونڈتے ہو، آپ کا دل کرتا ہے میں 4 اور ڈھونڈوں، اور 4 ڈھونڈتے ہو آپ دل کرتا ہے میں 10 اور ڈھونڈوں. آپ کے دماغ کے اندر شارپنیس آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں بھوک نہیں لگتی، تو اس کو بھوکا رکھو، لگ جائے گی بھوک. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اچھا، اس میں اب جو چیز میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بیماریاں ہم نے پال لی ہیں صرف غلط کھانے کی وجہ سے. اب ایک سیشن میں سارے کھانے، ساری عادات، اس کے اوپر تو بات نہیں، وہ تو ایک ایک ٹاپک کے اوپر پورا سیشن، پورا دن بھی بولیں تو ختم نہیں ہوتا. لیکن اس میں چند ڈائریکشنز ہیں، وہ آج ہم انالیسس کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ چلیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ہم 4-5 چیزیں ہیں نا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بھوک، ہنگر. آپ کو بھوک لگتی ہے بھائی، آپ نے کھانا کھانا ہے. پہلی چیز کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے. بھوک زیادہ لگے گی زیادہ کھائیں گے، کم لگے گی کم کھائیں گے. دن میں جتنی دفعہ لگنی ہے آپ کو، دن میں 2 دفعہ لگنی ہے، 3 دفعہ لگنی ہے، 4 دفعہ لگنی ہے، 5 دفعہ لگنی ہے. تو بھائی بھوک سب سے بڑی ڈرائیو ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے. پہلی تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فوڈ ایڈکشن ہے، آپ کو نشہ ہے. آپ کو نشہ شراب کا ہو، نشہ افیون کا ہو، نشہ ہیروئن کا ہو، نشہ جوانی کا ہو، نشہ حسن کا ہو، نشہ پیسے کا ہو. نشہ برا ہوتا ہے. نشہ کسے کہتے ہیں؟ ایڈکشن کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے کام کرواتا ہے، آپ کو سوچنے سمجھے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کرتے ہو. یہ نشہ ہے، ایڈکشن. اور ان سب سے زیادہ فوڈ ایڈکشن ہے. مثلا فوڈ ایڈکشن ہے، آپ کو عادت ہے
بار بار چائے پینے کی، آپ کی باڈی کو فوڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایڈکشن ہے آپ نے پینی. آپ کو ایڈکشن ہے فرائز کھانے کی، آپ بھوک کی وجہ سے فرائز نہیں کھا رہے، آپ کو ایڈکشن ہے. آپ کو ڈرنک بار بار آپ پیتے ہو، آپ کی باڈی کو اس کی ڈیزائر یا بھوک نہیں فیل ہوئی آپ کو ایڈکشن ہے. کچھ ایڈکشن یہ ہوتی ہے کھانا کھانے کی ایڈکشن. کچھ گجرالے کے بندے ہو سکتے ہیں نا کہ روٹی نہیں کھا لینی، تو فوڈ ایڈکشن. دوسرا یہ کہ آپ صرف بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، ایک آپ کو ایڈکشن ہے تب آپ کھاتے ہو. تیسری چیز ہے سیلیبریشنز. آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے. کوئی برتھ ڈے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، شادی ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی گھر کے اندر کسی کی خوشی ہے، کچھ ہے، تو آپ سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جب آپ نے کرنا ہے صرف ناچنا گانا ہی نہیں، اس کے بعد کھانا بھی ہے. اور وہ ہر سیلیبریشنز کی اپنی فوڈ ہے، ہر سیلیبریشن کی اپنی فوڈ ہے. شادی کا مینیو اور ہے، برتھ ڈے کا مینیو اور ہے، ٹھیک ہے، باقی پارٹیز کے مینیو اور ہے. تو ان میں سے بہت ساری فوڈ ہے وہ آپ بھوک کی وجہ سے تو نہیں کھا رہے، وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. ابھی اس کے بعد ہی کہ اس میں کون سی فوڈ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. ایک چوتھی چیز ہے سوشل. آپ کا مہمان آ گیا، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہو یا کسی کو ملنے کے لیے گئے ہو، آپ کا قطعاً بھوک نہیں، آپ کو بالکل آپ کا کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا. اب سوشل کیا ہے، کسی کی طرف گئے ہو یا کوئی آپ کی طرف آیا تو آپ کو کوئی بھی وہ ڈرنک یا فوڈ سرو کرے تو آپ کو ان کے ساتھ دینے کے لیے یا آپ کو کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا. آپ کتنا کو ریزسٹ کرو گے. جس کی جتنی سوشل لائف زیادہ ہے اس کو اتنی ہی فوڈ بار بار وہ زیادہ لینا پڑے گی. اب ایک دن ہمارے وہ میرا گھر بن رہا ہے تو وہ جو میں نے ہمارے ایک عزیز ہی ہیں جو سپروائز کر رہے ہیں، تو آج میرے پیٹ درد ہو رہی. میں کیوں ہے؟ کہتا ہے جی آج 5 میں نے کولڈ ڈرنکس پی ہیں، اور وہ بھی پچھلے 2 گھنٹے میں 5 کولڈ ڈرنک پی. میں 12 چمچ اگر ایک میں 60 چمچ تو صرف چینی لے گئے ہو نا، تو باقی تو چھوڑو اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو اب تمہیں پیٹ درد بھی نہ ہو، شکر کرو چل کے آ گئے ہو. تو پیٹ تمہیں کچھ بھی نہ ہو، بلا کچھ تو ہونا چاہیے تمہیں. اب 60 چمچ تو چینی پی گئے ہو، کہتے ہو جی مجھے پیٹ درد ہو رہی، تو اب بھی تم مانگ رہے ہو کہ اور بھی کچھ کھانا پڑے. یہ سوشل ہے. اچھا کوئی بندہ، اب یہ دیکھیں، یہ ہم عام طور پہ، اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہیں ریزن کھانے پینے کی نا کچھ، یہ عام طور پہ. ایک اور بھی یہ کہہ سکتے ہیں سٹریس میں بھی کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک سٹریس میں کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ایک سٹریس میں زیادہ کھاتے ہیں. بھائی آپ گھروں میں ایسے ہوگا، ایک بندہ ناراض ہے، اسے کمرے میں بند کر لینا، پانی بھی نہیں پینا، گھر والے منتیں کر رہے ہیں کچھ کھا لو، نہیں کھائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کھائے جائے گا، غصے جا کے دوجیاں دی روٹی بھی کھا جائے گا. اچھا اب جو یہ فوڈ آپ لے رہے ہو، یہ فوڈ انٹیک کر رہے ہو، مختلف انٹیک کر رہے ہو، ان میں سے کوئی فوڈ ہے ایسی جو آپ کہیں کہ میں وٹامن سی کی وجہ سے میں یہ آج یہ کھا رہا ہوں، وٹامن ڈی کی وجہ سے کھا رہا ہوں، میں کیلشیم کی وجہ سے کھا رہا ہوں، میں آئرن کی وجہ سے کھا رہا ہوں، میں اس کی وجہ سے کھا رہا ہوں. پیپل آر ٹیکنگ فوڈ فار فوڈ ناٹ فار نیوٹریشن. مطلب بھوک لگی، آپ اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ یار میں کیلشیم لینے لگا، میں وٹامن ڈی لے لوں، یا کسی کو رک یار میرا وٹامن سی کم ہوا ہے میں تھوڑا جا وٹامن سی پورا کر لاں. جب آپ فوڈ لیتے ہو تو آپ بھوک کے لیے، سیلیبریشنز کے لیے، سوشل جو بھی ہے فوڈ لیتے ہو، نیوٹریشن کے نہیں لیتے. یہ آسکر وائلڈ نے شاید کہا تھا کہ جو کھانا ہے نا یہ آپ کی نیسیسٹی ہے، پر ہیلدی کھانا کھانا آرٹ ہے. فوڈ از نیسیسٹی، یہ ضرورت ہے، پر ہیلدی کھانا کھانا آرٹ ہے. زندگی کا ایک بہت بڑا محور آپ کا فوڈ ہے. اب وہ جب ہیلدی کھانا ہم نہیں کھاتے تو پھر یہ جو وہ بیماریاں جو پیتھوجن کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا آپ کے کوئی عزیز اقارب جن کے اندر کوئی بچہ کوئی بچی ایتھلیٹ ہے، کو ہاتھ کھڑا کرے. آپ کے کوئی ملنے جو عزیزوں میں سے کوئی آرمی میں ہے کوئی، اچھا ان کی صحت ان کے باقی بہن بھائیوں سے کیسی ہے؟ بہتر ہے. کس وجہ سے بہتر ہے؟ روٹین ہے، فوڈ کی بھی روٹین ہے، ایکسرسائز کی بھی روٹین ہے، ایکٹیو لائف سٹائل ہے. ان کو من سلبہ نہیں اتر رہا، یہی کچھ کھا رہے ہیں جو آپ کی ارد گرد ہی ہے. لیکن ایک لگا بندہ ایک روٹین سے، ایک سلیقے سے کھا رہے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے. اب اصل چیز جس کی طرف میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کے ہوتے ہوئے فوڈ چوائس اتنا بڑا ایشو نہیں رہتا. مثلاً
اس ہال کی کیپیسٹی یا 100 لوگ بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. یہاں آپ لوگ 50 آ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں گے, 70 آ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں گے, یا 100 لوگ بھی آ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر یہاں 200 لوگ آئیں پھر کیا ہوگا؟ 50 اور آ جائیں کیا ہوگا؟ یہاں بیٹھنے کی جگہ بنے گی کچھ؟ کیا اس کا اولیہ ہو جائے؟ فوڈ کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے انرجی ان انرجی آؤٹ, ایک بیلنس, انرجی بیلنس. جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی آپ نے انرجی لینی ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے انرجی لینی ہے آپ نے, اتنی فوڈ لینی ہے. ابھی میں صرف انرجی والی فوڈ کی بات کر رہا ہوں. جو کھیت مزدور کام کر رہا ہے صبح سے لے کے رات تک, یا آپ کے گھر کے اندر گھر بن رہا ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, سڑک بن رہی ہے, وہاں مزدور کام کر رہا ہے, اس کی کیا سارا دن انرجی پوری ہوتی ہے؟ اس کی وہ سارا دن بھی کھائے اس کی انرجی پوری نہیں ہوتی, وہ اتنا کام کرتا ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ صبح صبح اٹھ کے کھیتوں میں جاتے تھے, پورا 1-2 ایکڑ وہ ہل سے فزیکلی ہل چلاتے تھے, اور بار بار کبھی وہ لسی آ رہی ہے, کبھی دودھ آ رہا ہے, کبھی مکھن والے وہ ان کو آ رہے ہیں, پراٹھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کی انرجی پوری ہی نہیں ہوتی تھی, ان کا فزیکل ورک یہ تو تھا. آ کے بھی وہ پھر گڑ میٹھا بار بار کھاتے تھے کیونکہ انرجی پوری نہیں ہوتی تھی, فزیکل ورک اتنا زیادہ تھا. پراٹھے پہ پراٹھے کھاتے تھے, دوپہر کو بھی چپڑی روٹیاں 2-2 3-3 وہ اتنی بڑی بڑی روٹیاں کھاتے تھے, پوری نہیں ہوتی تھی. پھر وہ 4 بجے اٹھتے تھے, پھر وہ دانے دوبارہ بھون کے سارے وہ دوبارہ پھر کھاتے تھے. رات کو پھر کھانا کھا کے اتنا بڑا دودھ کا گلاس پی کے پھر سوتے تھے. وہ کام اتنا کرتے تھے. اچھا, جو کھیتوں میں کام نہیں کرتے تھے وہ سارا دن پیدل چلتے تھے, وہ سارا دن سائیکل چلاتے تھے, وہ سارا دن وہ ایکٹیو. تو خواتین کیا کرتی تھی؟ صبح صبح ڈور ڈنگر, ان کو دودھ دونا. وہ اتنے کون سے 1-2 بچے ہوتے تھے, 15-15 16 کا ایک فیملی ہوتی تھی. سب کے کھانے بنانے, صبح صبح ناشتے بنانے سب کے, پھر وہ اتنا بڑا گھر صاف کرنا, پھر اتنے زیادہ لوگوں کے کپڑے وہ ڈنڈے سوٹے کے ساتھ, بس سارا دن وہ فزیکل چکیاں پیس یعنی فزیکل ورک زیادہ تھا. تو ان کی انرجی پوری نہیں ہوتی تھی. تو انرجی کے لیے وہ کیا چیز کھاتے تھے؟ سب سے بڑی چیز ان کی انرجی کے لیے کیا تھی؟ کیا ہوتی انرجی کے لیے سب سے بڑی چیز؟ کاربوہائیڈریٹس. سب سے بڑی چیز ہے کاربوہائیڈریٹس, کوئکسٹ سورس آف انرجی. جتنا ورک کرنا ہے اتنے آپ کو کاربوہائیڈریٹ لے لیں, فور کوئک سورس آف انرجی. کاربوہائیڈریٹ کی بڑی 2 فارم ہیں. سب سے بڑی فارم کیا ہے؟ میٹھا, شوگر, گڑ, شکر, چینی, یہ سارا کچھ. اور دوسرا سٹارچ, روٹیاں, چاول, یہ دانے, یہ سارا دن کھانے پڑتے تھے, سارا دن کھانے پڑتے تھے. گندم کی روٹیاں پراٹھے کھانا پڑتے تھے. لسی کے اوپر اندر ڈال کے چینی یا شکر یا گڑ وہ کھانا پڑتا تھا. مکھن ساتھ ایڈیشنلی فیٹ. دوسری جو بڑا سورس آف انرجی وہ فیٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ یمنا آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گی کہ ایک کاربوہائیڈریٹ کا مالیکیول اگر 17 کیلوریز دیتا ہے تو فیٹ کا مالیکیول تو 34 کیلوریز دیتا ہے. اس کے اندر آلموسٹ ڈبل کیلوریز ہیں جو فیٹ ہے. تو کیا ہوتی ہیں طاقتیں جڑی ہیں نا, وہ آپ کے ذہن میں بھی ہے, وہ ڈبل ہے آلموسٹ کاربوہائیڈریٹ سے. تو یہ سورس آف انرجی. اب یہ سورس آف انرجی کس لیے آپ کو چاہیے؟ کام کرنا ہے بھائی, انرجی لگ رہی. اچھا, اب اگر آپ صبح اٹھ کے پراٹھے کھا کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والے آفس میں جا کے بیٹھ جائیں, وہاں سارا دن بھی اور بھی کھاتے رہتے رہیں, دوپہر کو آپ کو پھر بھوک لگ جائے, آپ پھر وہاں کبھی بریانی کھائیں, کبھی چاول کھائیں, کبھی روٹیاں کھائیں, اور وہ بھی فرائیڈ کھائیں, یا آپ فرائیز منگوا لیں یا فرائیڈ چک منگوا لیں, اور وہاں سے اٹھ کے گھر آئیں, اور گھر آ کے آپ تھک کے چور ہو گئے ہوں, پھر آ کے جوس پئیں آپ, اس کے بعد پھر آپ آرام کریں, پھر اٹھ کے پھر رات کو پھر گندم کی روٹیاں کھائیں. تو اتنی وہ گندم اور اتنا وہ میٹھا آپ نے برن کر لی ہے. جیسے کمرے زیادہ آ گئے نا, کوئی ادھر نو ود گیا ہے, کوئی ادھر نو ود گیا ہے, کوئی ادھر نو ود گیا ہے, وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ اب کوئی ادھر کو نکل آیا, کوئی ادھر کو نکل آیا, کوئی ادھر کو نکل آیا. تو آپ کی باڈی میں آپ نے برن ہی نہیں کیا. آپ کی باڈی کو نارمل ایکٹیو بندے کو
ایک نارمل ایکٹیو بندے کو دن میں 310 گرام اس کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے, 310 گرام ایکٹیو بندے کو. اس سے ہم کہیں زیادہ لے رہے ہیں, کہیں زیادہ لے رہے ہیں. اب جب کسی کو بات کرو نا کہ آپ جو گندم زیادہ کھا رہے ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی تو کھاتے تھے, انہیں کون سی بیماریاں تھیں, اس خطے میں بندہ روٹی نہ کھائے. تو بھائی کون آپ کو منع کر رہے روٹی نہ کھاؤ؟ کسی نے منع کیا آپ کو؟ کون آپ کو کہہ رہا ہے کیٹو ڈائٹ پہ آؤ؟ کہا کسی نے کہ بھائی آپ کو یہ کہہ رہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی کھاؤ, جتنی برن کر سکتے ہو. ہضم کی بات نہیں کر رہا, ہضمیں بڑے تگڑے دوڑ ہیں, وہ ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے. ہضم کی میں بات نہیں کر رہا, برن کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی آپ کیلریز برن کر رہے ہو اتنی کیلریز لے لیں آپ. ہمارے جو ٹیسٹ برڈ ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے تھے کہ وہ اگر چکی کا پیسا ہوا آٹا کھاتے تھے, ہم نے اس کی بھی نیوٹریشن ختم کر دی. کیا کیا آپ نے؟ اب چکی کا جو آٹا تھا اس کے اندر کیا تھا؟ فائبر تھا. زیادہ تر ہمارے ویٹامنس اس کے اندر ہیں, جو بی کمپلیکس کے زیادہ تر ویٹامنس جو ہے نا وہ اس کے اندر. دوسرا انسالوبل فائبر ہے جو آپ کے اسٹامک کے لیے, باقی کے لیے, گٹ ہیلتھ کے لیے بہترین ہے, وہ سارے اس کے اندر تھے. وہ آپ نے جو یہ چائنا چکی اور بلوں کا آٹا ہے وہ نکل گیا. جب نکل گیا پروٹین کم ہو گئی. گندم کے اندر 13% پروٹین ہے, لیکن جو بازار میں آٹا آ رہا ہے کسی کے اندر 5% ہے, کسی کے 6% ہے. میدے کے اندر تو شاید اس سے بھی کم ہو. تو پروٹین میں یعنی نیوٹریشن آپ نے گندم سے وہ روٹی سے نکال لی, اب وہ چینی رہ گئی. تو جو آپ گندم کھا رہے ہو جس حالت میں, وہ گھیو دے کوٹن ہے, چینی کھا رہے ہو, گھی کھا رہے ہو آپ, وہ روٹی نہیں ہے. فرق یہ پڑا. تو نیوٹریشن, کیلوریز, فوڈ, اب یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں یہ غلط کام ہو رہا ہے؟ میں 3-4 پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. پہلی یہ بات, سب سے پہلی بات, لیک آف نالج. آپ کو کوئی دنیا کا مسئلہ ہو, آپ گوگل کرتے ہو, سرچ کر لیتے ہو. تو فوڈ جو کہ آپ کی امپارٹنٹ ہے, سارا دن جس کے اوپر گزرنا ہے, ساری لائف آپ کی گزرنی ہے, اس کے اوپر آپ کو پتہ دے ہو میں کیا کھا رہا ہوں. تو آپ پہلے یہ ضرور لرن کرے, خواہ آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی, نہیں سائنس اسٹوڈنٹ تب بھی, اب کھا کیا رہے ہو. پہلی یہ بات ہے, کھا کیا رہے ہو آپ, پتہ تو ہو آپ کو کہ یہ جو سامنے میرے یہ ٹرے پڑی ہے جس کے اندر یہ روٹیاں پڑی ہیں, یہ سالن پڑا ہے, یہ سب کچھ پڑا ہے, اس کے اندر کتنی کو نیوٹریشن ہے میرے لیے, میری باڈی کو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری اس کے اندر پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی. لیک آف نالج بہت بڑا ہے کہ نالج نہیں ہے, اور اس کو لرن کرنے کی کوشش یا تو کرتے نہیں, یا کیا ہوتا ہے, فلڈز آف مس انفارمیشن آن میڈیا. غلط انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, الٹا آپ کو کنفیوز کرتے ہو, آپ چھوڑ دیتے ہو. بہت سارے لوگ ملتے ہیں شدید کنفیوز ہوتے ہیں, اس فوڈ میں یہ ہے, یہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, اس میں یہ ہو جانا ہے. لیکن اگر آپ سنجیدگی سے کوشش کرو, لرن کرنے کی کوشش کرو. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ پہلے گوگل کریں, اس کے بعد گوگل اسکالر کیا کریں, کنفرم ہو جائے گی چیز. ایک کوئی بھی آئٹم ہے, میری یہ چیز نوٹ کر کے رکھ لیں, سب سے پہلے کسی فوڈ کا بھی, کسی ایٹنگ ہیبٹ کا بھی, کسی ہیلتھ کا بھی آپ نے سرچ کرنا ہے, پہلے آپ کیا کرنا ہے, گوگل میں دیکھ لیں, آسانی سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اس کے بعد وہ خاص ایک ٹاپک پکڑ لیں, گوگل اسکالر پہ جائیں, وہاں آپ کو پبلشڈ پیپر ملیں گے, ان کے صرف ایبسٹریکٹ پڑھ لیں. وہ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی جو پیپر ہے, کیا گوگل میں کسی میرے جیسے بندے نے غلط سلط لکھ دیا. گوگل اسکالر میں کم از کم پیپر جو ہے نا وہ سائنٹیفک پروف کے ساتھ ہوں گے. تو اگر اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ گوگل اسکالر والی بات لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں. ایک تو یہ بات. دوسری کیا چیز ہے, ٹریڈیشن. ایک روایتی جو آپ فوڈ کھاتے ہو, آپ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے, یہ بہت مشکل ہے. آپ امریکہ چلے جاؤ, جاپان چلے جاؤ, چائنا چلے جاؤ, دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ, اب وہاں کی زبان اپنا لو گے, وہاں کا لباس اپنا لو گے, وہاں کی بہت ساری عادات, گھر رہن سہن اڈاپٹ کر لو گے, لیکن گھر تہاڈا شورا تے ہانڈی پکڑی تے بریانی پکڑی, آپ کا ٹیسٹ بڈ نہیں چینج ہوتے ہی نہیں چینج. ایک دفعہ جو ٹیسٹ بڈ بن گئے, کہتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی کوک کون ہے, ماں ہے. یہ نہیں کہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہے, آپ وہ اس کا کھانا کھا کے آپ جوان ہوئے ہیں.
वो टेस्ट बड अब आपका बन गया है। चाइनीज़ बच्चे को उसकी माँ अच्छी लगती है, उसको वो खाना अच्छा लगता है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, उसका खाना अच्छा लगता है। वो टेस्ट बड चेंज नहीं होते, रवायतन आप छोड़ना नहीं चाहते। तो दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ गलत चीज़ है वो आपकी रवायत है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, हमने उसको इम्प्रूव करना है। मैं बाद में आपको चंद कैसे इम्प्रूव करना है उसके आसान से तरीके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है? फूड मिथ्स। मिथ बहुत ज़्यादा है। जर्दी नहीं खानी, कोलेस्ट्रॉल कर देगी। आम तौर पे आपके घरों में देखा होगा, दादियाँ नानियाँ भी बाकी सारी, मैं बहुत परहेजी खानी है, रोटी शोरे ना खा के पै जाना, वो भी कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट, रस चाह, बस मैं तो सादा सा बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता किया कि चाह रस। अब उसमें क्या है? ना प्रोटीन है उसके अंदर, ना कोई मिनरल्स है, ना कोई विटामिन है प्रॉपर, कार्बोहाइड्रेट ही लेके तो बैठ गए। अपने लोग किया कि बड़ा परहेजी तो बड़ा सादा जा खाता है। फूड मिथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। पाए नहीं खाने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे। वो नहीं बढ़ाते कोलेस्ट्रॉल, पाए नहीं बढ़ाते। पाए के नाल जो 3-3 नान खाते वो बढ़ाते हैं, ਜਿਹੜੇ पाए एडा प्याला खाता वो बढ़ाता है, पाए ने नहीं बताया। पाए बहुत अच्छे हैं। दुनिया में जो चिकन और मीट ब्रॉथ है ना, वन ऑफ दी मतलब के एक कंपाउंड है, एक प्रोटीन है हमारी, वो उसको बनाता है जो आपके सारे मसल बनाती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट। लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मसला है कि जिदन असी पाए खाने ने हट जो पीछे 3 नान नाल ना गए तो पाए पूरे ही नहीं होंगे। तो कसूर पाए का नहीं, कसूर उनके साथ। तो ये फूड मिथ्स, ये चीज़ें जो है ना, ये हमें सही फूड पे आने नहीं देती। अब उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? मैंने आपको एक दफ़ा भी कहा है कि रोटी ना खाएं, खाएं रोटी। मैंने आपको कहा है कोई ईस्टर्न फूड खाएं, बिल्कुल नहीं। अब नेट के ऊपर जो बंदा सर्च करता है ना कि हेल्दी फूड क्या खानी है, उसको आ जाती है कीटो डाइट, पोर्शन डाइट, फलां डाइट, एवोकेडोज़ लें, क्रैंसबेरी लें, फलां लें। वो परेशान हो जाता है, ये यार मैं कित्थों लवां, ये तो हमारी फूड हैबिट में नहीं है, हमारी एक्सेस में ही नहीं है। तो काम वो करने हैं जो सस्टेनेबल है। जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं ना, आप एक फूड जो है ना, ये दवाई नहीं है कि एक डॉक्टर ने कोर्स लिख के देता है, एक हफ्तावार खा लो। जैसे आजकल कीटो डाइट पे बहुत है। अब कीटो डाइट पे क्या है? कीटो आप रोटी बंद कर दें, आपकी चावल बंद कर दें। आप में से कितने लोग हैं जो रोटी चावल के बगैर कितने को दिन ज़िंदा रह सकते हैं? मुझे बता दें, हाथ खड़े, कितने को दिन? हमेशा के लिए? क्या बात है, ज़बरदस्त। चले इस सारे मजमे में एक बंदा कम से कम है जो रोटी चावल के बगैर ज़िंदा रह सकता है। अच्छा, अब ये बहुत थोड़े लोग हैं, इतनी को रेशो ही है। बाकी पॉपुलेशन में भी देखें इसकी रेशो जो है ना, वो अब 50 में से 1 है तो 100 में से कितने हुए? हाफ। इतनी कोई ये बेमुश्किल इतनी है कि जो लोग इसके बगैर रह सकें, बाकी नहीं रह सकेंगे। लेकिन उसको हमने इम्प्रूव कैसे करना है? उससे पहले चले आपको एक बुले शाह का एक बंद मैं सुनाता हूँ, थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाएगा और इसके साथ भी आएगा, और आप लोगों के ऊपर फिट होता है वो सारा, मेरे और आप सब के ऊपर फिट होता है वो। बुले शाह साहब फरमाते हैं कि कज्जल दा की लाउना, काजल कज्जल दा की लाउना जड़ा नीर वगे ले जावे। नीर किसे कहते हैं? आंसू को। कज्जल दा की लाना जड़ा नीर वगे ले जावे, रंग दा की लाउना जड़ा बूंद पवी बह जावे, कच दा की पाउना जी ठेस वजी टुट जावे, आशक नू की मारना बुलिया जड़ा झिड़क देती मर जावे। तो हम तो ये ऐसे टुटे भजे आशक हैं, कच पहने फिरते हैं, रंग लगाए बैठे हैं। ये जो हमारी सारी फूड है सारी ये ऐसे ही हैं, टूटने वाली, गिरने वाली, ख़त्म होने वाली, और हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कितना बुरा आ रहा है। ढेर सारी दुनिया में शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, हार्ट के पेशेंट पाकिस्तान में अब इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि शायद ही कोई दुनिया हमारा मुकाबला कर सके। बहुत आगे हम इसमें। अब हमने करना क्या है? हमने करना है, वादा करें मेरे साथ। और पहली चीज़ क्या है? 2 मैंने आपको अपनी मोटिवेशनल कोटेशंस बताई थी। पहली क्या है? यू आर नेवर लेट। अगर आज तक नहीं ना की, कोई बात नहीं, आज से कर लेते हैं। और दूसरी क्या है? आई कैन डू इट। बस 2 चीज़ें अपने सामने रखनी। पहली चीज़ क्या करनी है आपने? पहली चीज़ ये करनी है कि
کہ فوڈ کے بارے میں علم لیں آپ. 5 فوڈ غلط فوڈ بتا رہا ہوں جن کو آپ نے چینج کرنی ہے. 5 فوڈس. نمبر 1 سالٹ. کوئی آیوڈائزڈ سالٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ریفائنڈ سالٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ آپ کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, آپ کے اندر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے, تو ضرور آئرن والا سالٹ لیں, ادروائز نہیں. دنیا کا سب سے اچھا نمک کون سا ہے؟ پنک ہمالین سالٹ. اس کو پنجابی کی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیلے والا لون. ہٹیاں تو جڑا محلے دی ہٹیاں جو لبدا سی, ٹھیلے والا لون. کوئی پنک ہمالین سالٹ لینے کی ضرورت نہیں. محلیاں چ کتوں چھوٹی موٹی گلیاں چ جڑا پتھر والا لبدا وہ لے لو. سب سے بیسٹ سالٹ ہے. منرلز بھی ہیں اس کے اندر سوڈیم کلورائڈ کے علاوہ. دنیا کا بیسٹ سالٹ پاکستان میں بنتا ہے, اور ہم وہ بیسٹ چھوڑ کے ہم پروسیس سالٹ لے رہے ہیں. ایک تو اپنے گھروں سے وہ نمک نکال دیں, ڈھیلے والا نمک لیں, اس کو خود کوٹ کے خود پیسیں, وہ بنائیں. اس کو عام الفاظ میں آج کل لاہوری نمک بھی کہتے ہیں. اس کو نام دے دیا لاہوری نمک, حالانکہ لاہور کا کوئی تعلق نہیں, یہ سارا کھیوڑا سے نکلتا ہے سارا, لیکن لاہوری نمک بھی انہوں کہتے ہیں. اور اس کو منیمم یوز کرنا ہے, جتنا کم یوز ہو سکے. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز شوگر. چینی جتنی کم کر سکیں اپنی لائف میں کم کر دیں. میٹھا کا دل کرتا ہے گڑ اور شکر پہ آ جائیں, لیکن وہ بھی ذرا تھوڑی کوانٹٹی میں. میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ چینی میں کیا چیز ہے. چینی کے اندر 2 مالیکیول ہوتے ہیں. چینی کی مالیکیول کیا ہے؟ سکروز. اس کے 2 مالیکیول ہیں, ایک گلوکوز ایک فرکٹوز. بہت سارے لوگوں نے سائنس پڑھی ہوگی, کم سے کم یہ نام سنے ہیں. گلوکوز اور فرکٹوز برابر ہوتے ہیں. ایک چینی کا مالیکیول توڑتا ہے, ایک بنتا ہے گلوکوز ایک فرکٹوز. 50-50%. اب گلوکوز جتنا ہے نا, یہ ہمارے پورے جسم کو چاہیے, یہی انرجی ہے. کوئی سورس آف انرجی یہ ہے. ایک سیل کو چاہیے گلوکوز, تو گلوکوز میٹابلائز ہوگا ادھر. جو اگر زیادہ ہو جائے گا, شوگر کے اندر زیادہ ہوگا, پھر باڈی انسولین پیدا کر کے اس کو بیلنس کر لے گی. ٹھیک ہے. باقی وہ اس کی اسٹوریج فارم بھی ہوتی ہیں, آج اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ اسٹوریج فارمز کے کون سے, گلائکوجن یہ وہ باقی سب کچھ علیحدہ. جو باقی 50% ہے فرکٹوز, وہ کدھر گیا؟ انسانی جسم کو فرکٹوز کی ڈائریکٹ فرکٹوز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو شوگر مالیکیول ہے وہ 2 حصے میں 50% تو یہ تھا. اس سے کہاں جانا ہے؟ لیور میں, تھوڑے جگر چ جانا ہے. جگر میں جا کے جگر اس کو کیا کرے گا؟ اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں سے زیادہ زیادہ 10 یا 15% گلوکوز میں کنورٹ کر کے دے دے گا جسم کو. باقی کدھر گیا؟ باقی جو 80-85% فرکٹوز ہے وہ کس میں کنورٹ ہوگا؟ کولیسٹرول میں, وایا ٹرانس فیٹس اور باقی سارے وہ کولیسٹرول میں کنورٹ ہوگا. تو جو سب سے زیادہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول بن رہا ہے وہ کس چیز سے بن رہا ہے؟ چینی سے بن رہا ہے. آپ آج تک یہ سمجھ رہے ہو کہ پائے کھانا بن گیا, دیسی گھیو کھانا بن گیا, انڈے نہ بن گیا, فلاں چیز نہ بن گیا. جی نہیں, وہ چینی سے بنا ہے. سب سے زیادہ چینی اس کو بنا رہی ہے. یہ ایک صرف ابھی میں نے بتائی, باقی اور شوگر کے 20 اور پرابلمس ہیں. شوگر کے اندر کوئی نیوٹریشن نہیں ہے, صرف انڈائریکٹ سورس آف انرجی کچھ نہیں ہے. گڑ شکر کے اندر بے شمار منرلز ہیں, بے شمار وٹامنس ہیں, تو وہ آپ کو ایڈیشنل وہ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کیا آپ نے چیز کم کرنی؟ شوگر جتنی کم کر سکیں. میٹھا نہیں میں آپ کو بند کر رہا, قطعاً ایک دفعہ بھی کیا میٹھا بند کریں بھائی, لائف ہے آپ کی. میٹھا نہیں کھایا تو پھر زندہ کا دے وہاں سے فوت ہو جاؤ. کھائیں میٹھا, لیکن وہ میٹھا وہ کھائیں جو آپ کے لیے اچھا ہے. اتنا کھائیں جتنا آپ نے بند کرنا ہے, ضرور کھائیں. اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیں جس کے اندر نیچرل جو سویٹس ہیں وہ رکھ لیں. جب آپ کو میٹھے کریونگ ہو وہ کھائیں. وہ نیچرل سویٹس کون کون سی ہیں؟ کھجور, انجیر, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کھجور اور انجیر یہ 2 چیزیں. جب آپ کو بڑی کریونگ ہوتی ہے, ہر بندے کو کریونگ ہوتی ہے. ساڑی امی کہتے ہیں پھوی پیندی. کریونگ کا پنجابی لفظ نا, پتہ نہیں سنا ہو کسی کے نہیں, وہ کہتے ہیں پھوی پینا. یہ کریونگ کا کہ جب کسی چیز کو کھانے کا آپ کو کریونگ ہو تو آپ نے وہ یہ رکھ لینی.
تیسری چیز جو آپ نے اپنی لائف کے اندر جو ڈسٹرب کی اور سب سے بڑا پرابلم وہ ہے، وہ میدا ہے۔ میدے کی جو چیز بھی بنی ہے وہ اس کے لیے نہیں بنی جو اپنے آپ کو دوبارہ اچھی زندگی میں لے کے آنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہیں بنی۔ جو آپ یہ دانتوں کے ذریعے موت کے منہ میں جانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے بنی۔ میدا جس چیز میں بھی شامل ہے وہ آپ کے لیے نہیں، خواہ وہ ڈبل روٹی ہے، خواہ وہ بسکٹ ہے، کیک ہے، مٹھائی ہے، کچھ بھی میدا آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا میٹھے دل کرتا ہے گھر میں بنائیں، سوئیاں بنائیں، حلوہ بنائیں، گھر میں بنائیں، خود بنائیں، ٹھیک ہے، اچھی چیزوں کا بنائیں، بیسن کا بنائیں، باقی چیزوں کا بنائیں۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ گھی کے بغیر، آئل کے بغیر آپ کا کوئی کھانا، کوئی چیز نہیں پکتی۔ تو دنیا کا واحد آئل، واحد گھی، واحد فیٹ جو آپ کے جسم کے اندر فلی میٹابولائز کر جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ نہیں، نو نو، دیسی گھی۔ کمپلیٹ پرفیکٹ کمپوزیشن آف سیچوریٹڈ اینڈ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس۔ یہ متھ ہے آج تک کہ دیسی گھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے اچھا انسانی جسم کے اندر جو مکمل میٹابلائز ہوتا ہے وہ دیسی گھی اور مکھن ہے۔ مکھن کے اندر آپ کو ایڈیشنلی پروٹینز بھی مل جاتی ہیں، ساتھ واٹر بھی اس کے، یہ بیسٹ ہے۔ اگر یہ آپ کو نہیں ملتا، دیکھیں اب میں آپ کو یہ کہوں گی آپ نے لازمی دیسی گھی، شہروں میں رہتے ہیں، خالص دودھ نہیں ملتا، دیسی گھی کہاں سے ملنا ہے؟ وہ پرابلم ہے۔ جو افورڈ کر سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے، وہ کرے۔ جتنا دیسی گھی اچھا ہے اتنا ہی اچھا آپ کے لیے پھر کینولا آئل ہے، لیکن بازار کا کینولا آئل نہیں۔ نو، غلہ منڈی جانا ہے، وہاں سے بیج لینے، کولو سے تیل نکلوا لیں، سستا بھی پڑے گا اور بیسٹ۔ کینولا کا سیڈ نہیں ملتا، میٹھی سرسوں کا لے لیں، اس کا تیل نکلوا لیں۔ آپ کو نظر آئے گا یار یہ تو سر نوں لانے والا سمیل والا تیل ہے، ہانڈی پکانی ہے سی۔ اس کے اوپر بڑی ہم نے ویڈیوز بھی بنائی کہ فلر ارتھ ڈالیں، یہ کریں، وہ ڈالیں، لیکن جو ہی اس کے اندر پیاز فرائی ہوتا ہے سب سمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ پکا کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، جا کہنا اپنی بیگم نے کہنا کہ نہیں اب آپ کھانا بہت اچھا بنا رہے ہیں۔ گھی پکائے سالنا، بڑی بہو کا نام۔ سرسوں کے تیل میں جو گھر سے نکلائے کولو کے تیل سے کھانا کہیں مزیدار بنتا ہے، کہیں مزیدار، کوئی سمیل نہیں۔ درمیان والا کوئی آئل نہیں لینا۔ بازار والا جو بھی آئل لے رہے ہیں اس کے اندر 2 آئل ڈالتے ہیں، اوپر بس سٹکر ہے، اندر کون سے 2 آئل ہیں؟ ایک پام آئل ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر جا کے جمتا ہے، اور دوسرا کاٹن کا سیڈ آئل ہے۔ یہ 2 ہے۔ کاٹن سیڈ میں اتنے زیادہ سپرے ہوتے ہیں اور سارے سپرے کا افیکٹ ہے اور اس کی کمپوزیشن بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ پام آئل صابن بنانے کے لیے ٹھیک ہے، یہاں پہ یا تو پامالین ہو جس کے اندر پامٹک اور اسٹیرک ایسڈ نکالا ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں آتا۔ تو اندر وہی ہے تیل، اس کے اوپر سٹکر کسی کے اوپر لگا دیا، سویابین آئل ہے، کسی کے اوپر سن فلاور، کسی کا فلانا پیور آئل، 0 کولیسٹرول، یہ بولی، وہ سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے۔ سالونٹ ایکسٹریکشن والے کسی دن مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن وہ سب فراڈ ہے۔ دیسی گھی اگر کر سکتے ہیں کریں، وگرنہ خود آئل نکلوا کر لیں، کیونکہ یہ جتنے آئل ہیں اب آپ سمجھتے ہو شاید وہ جو ڈالڈا گھی یا وناسپتی گھی وہ صحت کے لیے برا ہے، کوکنگ آئل بھی اتنا ہی برا ہے، 19-20 کا ہی فرق ہے۔ تو سب سے زیادہ موٹاپا اور دل کے اندر شریانوں کے اندر پلاک کا جمنا، کولیسٹرول کا جمنا انہی کی وجہ سے ہے۔ ایک اپنا یہ گھی بدل لیں، اس کے اوپر آ جائیں، آپ کی لائف کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ آخری بات، کچھ چیزیں، اچھا اب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کچھ آیا؟ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے کیا چیز بنتی؟ یہ جو بری ہیں، بیکری، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بند کہہ رہا ہوں، منع کر رہا ہوں یہ نہیں کھانی، وہ اکٹھی کس جگہ پہ ہوتی جا کے؟ بیکری میں۔ اور بیکری میں اس سے بھی زیادہ بیکری کی بدترین چیز کیا ہے؟ براؤن بریڈ۔ بیکری کی بنتی وہ میدے سے ہی ہے، اس کے اندر یہی گھی ڈالا ہے، یہی چینی ڈالی، یہی نمک ڈالا ہے، ساتھ کلر ڈال دیا، کیمیکل ڈال دیا، اور ڈال دیا آپ کو دکھانے کے لیے براؤن بریڈ ہے۔ روٹی کھاؤ بھائی اسی طرح چکی دا پسوا کے۔ یہ اپنی لائف کا آپ کا پہلا سٹیپ ہے، آپ کا دس از یور فرسٹ سٹیپ کہ آپ نے یہ والی چیزیں اس کے اوپر آنا ہے، اور ساتھ آپ نے چائے کو کھانے کے بعد نہیں پینا، 1-1.5 گھنٹہ
وقفہ ڈال لیں بس. ہمت ہے, مشکل ہے, کیفین ایڈکشن ہے, لیکن جو نیوٹرینٹ کھا رہے ہیں اس کے اندر کیلشیم, آئرن, پروٹین, چائے باؤنڈ کر دیتی ہے. وقفہ ڈال لیں, گھنٹہ ڈیڑھ ڈال لیں, پھر پی لیں. چائے منع نہیں کر رہا میں, ضرور پئیں گھنٹہ ڈیڑھ کے وقفے بعد. واک کریں, ایکسرسائز کریں, ایکٹیو لائف سٹائل کریں. کوشش کریں کہ جتنا آپ کم بیٹھ سکیں. چائے فوری طور پہ کرتا ہے, ایک تو آئرن کو باؤنڈ کر لیتا ہے. آئرن باؤنڈ ہو جائے گا تو آپ کو انیمیا ہو جائے گا. انیمیا ہوگا, آپ کا کلر پیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ چائے جو ہے نا, یہ جو رات کو نیند لانے والا میلاٹونن نامی ایک ہارمون بناتا ہے نا, اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور وہ جو میلاٹونن ہے نا, وہ صرف نیند نہیں لاتا, وہ آپ کی سکن کو بھی ریپیئر کرتا ہے. تو جب یہ وہ کم ہو جائے گا اور آئرن ڈیفیشنسی ہو جائے گی, اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر رنکل. میں بھی بہت چائے پیتا ہوں, لیکن اب بڑی مشکل اپنے آپ کو کھانے کے بعد وہ روکا ہوا ہے. I'm also caffeine addicted, بڑی مشکل. شاید میں نے بہت ساری لائف سٹائل میں بڑی امپرومنٹ کی ہے. ایک چائے بند نہیں ہو رہی, بالکل بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ پچھلے 5-6 ماہ سے میں کھانے کے بعد نہیں پی رہا. وہ جو کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں نا, ان کی سکن کبھی بھی فریش نہیں ہوتی. یہ بہت زیادہ آ رہا ہے جی کہ گرم پانی پئیں. دیکھیں کچھ چیزیں کلچرل ہوتی ہے, لیکن ہماری جس طرح کی ہماری گرمی ہے نا, یہ جب ہمارے جون اور جولائی اگست, اس میں آپ گرم پانی پی ہی نہیں سکتے. آپ کوشش بھی کر لیں, چلیں آپ یک ٹھنڈا نہ پئیں گے, گرم پانی. میری نواسی ہے, وہ پانی مانگتی ہیں ٹھنڈا پانی دیں, وہ خالی پانی کہتی ہی نہیں, کہتی ہی ٹھنڈا پانی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت ٹھنڈا پانی جو ہے نا, وہ آپ ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کر رہے کہ اس کو نہ پئیں. اس کو آپ بالکل گرم پہ نہ جائیں, نارمل پانی پہ آ جائیں. تو یہ کوئی بہت زیادہ سائنٹیفکلی یہ کوئی پروون نہیں ہے. آپ کو یہ بھی متھ ہے کہ جاپان کے فلانے نے کہہ دیا جی تتا پانی پیو, فلاں نے یہ کہہ دیا, لیکن اس کا کوئی سائنٹیفک پروو نہیں. آپ سیدھا گوگل اسکالر پہ جا کے نا, گوگل اسکالر پہ, ٹھیک ہے, تو اس میں بینیفٹس آف ڈرنکنگ وارم واٹر لکھ کے دیکھیں. تو آپ کو اگر کوئی بہت زیادہ نظر آ گئے تو مجھے بھی بتائیے گا. ہونہار پانی بالکل پینا چاہیے. دیکھیں صبح اٹھ کے سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے, کلی کے بعد کرنا ہے, آپ نے 7 بادام رات کے بھگوئے وہ کھانے ہیں, اور 1 کھجور کھانی ہے آپ نے. جو بادام اور کھجور نہیں کھاتا, پتہ نہیں وہ زندہ کیوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبح اٹھ کے کھجور کھائیں تاکہ آپ کے جو ٹاکسنز ہیں وہ ختم ہوں. 1 کھجور کھائیں, اور 5 سے 7 بادام جو رات کو بھگوئے ہیں وہ چھیل کے وہ ضرور کھائیں, اور 2-3 گلاس پانی پئیں. کیوں نہیں پینا آپ نے؟ 7 مورنگا کا 1 چمچ پہ. جی بالکل نہیں, کھجور نہیں, کھجور ویسے کھائیں. جی 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 ایکسٹرا ورجن آلیو آئل از دی بیسٹ فار اس میڈیسن پراپرٹیز, لیکن کوکنگ کے لیے نہیں. اس کو آپ روٹی چپڑیں, سیلڈ کے اوپر ڈالیں, سالن کے اوپر ڈال لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا, اس میں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل انٹر ہوتا ہی نہیں, بڑی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جتنی مزیدار روٹی دیسی گھی کی چپڑی جاتی ہے, وہ آلیو آئل کی چپڑ کے دیکھیں, وہ اس کا مزہ ہی نہیں آتا. ہمارے سالن ایسے ہیں کہ ہمارے سیلڈ ایسے ہیں, اس کے اوپر آئل ڈال کے دیکھیں, آپ سے کھایا ہی نہیں جائے گا. اور ہماری جو سالن ہے زیادہ وہی رہ جاتا ہے, اس کے اوپر آپ 1 چھوٹا چمچ جو نا آئل اس کے اوپر ڈال لیں, وہ کھائیں, بہت اچھا ہے. دوسرا یہ کہ آلیو آئل, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل, اور ساتھ اس کے جو اسک بول ہے, اس کو مکس کر کے لوگ لیتے ہیں. کمال ہے یہ بھی, کمال ہے یہ بھی, اسٹومک کے لیے بھی, آپ کی کڈنیز کے لیے بھی, آپ کا سارے سسٹم کے لیے بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.